बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अन अबी हुरैरह अन्न रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल ला वल्लाहि ला युमिन ला वल्लाहि ला युमिन ला वल्लाहि ला युमिन। क़ाल व मन ज़ाका या रसूलल्लाह। क़ाल जारुन ला यामनु जारुहु बवाइक़ा। क़ील व मा बवाइक़ुहु। क़ाल शर्रुहु। ये मुस्नद अहमद की रवायत है। इसका रकम है 8432। तर्जुमा है, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, खुदा की कसम मोमिन नहीं हो सकता, नहीं, खुदा की कसम मोमिन नहीं हो सकता, नहीं, खुदा की कसम मोमिन नहीं हो सकता। यानी किसी मौके पर बहुत जज्बे के साथ, जैसे कि कभी कभी रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ोर देने के लिए उसलूब इख्तियार करते थे, 3 मरतबा ये आपने फरमाया कि नहीं, खुदा की कसम मोमिन नहीं हो सकता। लोगों ने पूछा, कौन या रसूलल्लाह? इस तरह की बात ज़ाहिर है दोहराई इसीलिए जाती है कि लोग मतवज्जे हो जाए, उन्हें अंदाज़ा हो कि कोई बड़ी अहम बात है जो इस वक्त करनी पेश नज़र है, और सामने मोमिनीन बैठे हुए हैं, ईमान लाए हैं और बड़ी मशक्क़त उठा के ईमान लाए हैं। अपना पुराना मज़हब दीन छोड़ के किसी नए दीन को एक ऐसी बस्ती में इख्तियार करना जो कबायली पस मंज़र रखती है, कोई आसान काम नहीं होता। उन लोगों के सामने अल्लाह का रसूल ये कह रहा है कि नहीं, मोमिन नहीं हो सकता, तो ये बड़ी तशवीश, बड़ी ख़तरे की बात है। लोग मतवज्जे हुए और फरमाया, कौन या रसूल अल्लाह? और अब सुनिए जवाब क्या दिया। मन ज़ाका या रसूल अल्लाह। कौन या रसूल अल्लाह? फरमाया, जारुन ला यामुनु जारुहु बवाइक़ा। फरमाया, वो जिसके हमसाए उसके बवाइक़ से महफूज ना हो। पूछा गया, ये बवाइक़ क्या हैं? फरमाया, उसका शर, यानी जिसके हमसाए उसके शर से महफूज ना हो। ये मालूम है कि हमारे दीन में जिन 3 चीज़ों को तत्हीर का मौजू बनाया गया है, पाकीज़गी का, उनमें हमारा बदन है, हमारा खुरोनोश है, और सबसे बढ़कर हमारे अखलाक हैं। और अखलाक का सबसे अव्वलीन ज़हूर कहाँ होता है? या बीवी बच्चों के साथ जो घर के अंदर हैं, या हमसाए। तो हमसायों के बारे में ये इरशाद फरमाया कि तुम्हारी तरफ से उनको खैर पहुंचना चाहिए, उनको अमन मिलना चाहिए, उनके साथ तुम्हारा रवैया, तुम्हारा सलूक दस्तूर के मुताबिक और शरफ़ा का होना चाहिए। अगर तुम्हारे हमसाए तुम्हारे शर से खौफज़दा हैं और उन्हें ये अंदेशा है कि हम इसकी ज़ुबान से, इसके हाथ से महफूज नहीं हैं, या ये हमारे ख़िलाफ़ कोई इक़दाम कर सकता है, या हमें तंग कर सकता है, या हमारे लिए अज़ियत का बायस बन सकता है, तो जानते हो कि ये क्या चीज़ है। इसके बाद तुम्हारे ईमान की हकीकत अल्लाह के यहाँ ख़त्म समझी जाएगी, मोमिन ही नहीं हो सकते तुम। यानी ये महज कोई गुनाह की बात नहीं है, बल्कि जो कुछ तुम करोगे वो आखिरत में तुम्हें मुनकरों की सफ़ में ले जाकर खड़ा कर देगा। अल्लाह ताला के यहाँ तुम्हारी सब चीज़ें गारत हो जाएंगी। इतनी बड़ी बात अल्लाह के पैगम्बर ने फरमाई, और ये कहा कि कोई शख्स मोमिन होकर ये रवैया नहीं इख्तियार कर सकता कि उसके हमसाए उससे आज़ार महसूस करें। इसमें ज़ाहिर है कि बहुत सी चीज़ें हैं जिनमें कुछ बातें तो वो हैं कि जो आखिरी इंतहा में ज़्यादती बन जाती हैं। यानी हमसाया आपके मुकद्दमात का हदफ बन जाए, आप हमसाए की कोई चीज़ छीन लें, आप उसकी ज़मीन के किसी हिस्से पर कब्ज़ा कर लें, आप किसी मौके के ऊपर ईंट पत्थर जा मारें, ये तो आखिरी दर्जे की चीज़ें हैं। लेकिन वो चीज़ें भी जो बज़ाहिर मामूली होती हैं, वो सख्त आज़ार का बायस बन जाती हैं। आपके यहाँ से उठने वाली आवाज़ें, आपने कोई गीत लगा दिया है, तलावत लगा दी है, कोई और काम कर दिया है, नेकी की कोई बात है, लेकिन दूसरे आदमी को आप ज़बरदस्ती तो नहीं सुनवा सकते। तो अगर उसके कानों में सोते जागते हुए चीज़ पड़ रही है, उसके लिए आराम करना मुश्किल हो गया है, तो ये असल में आप कोई नेकी और खैर नहीं कर रहे हैं, ये आप शर दूसरे तक पहुंचा रहे हैं। आपने अपना कूड़ा करकट उठाया, उठा के उसके सामने डाल दिया।
یا اس کی کوئی چیز خراب ہوتی ہے تو چلیں آپ کے گاڑی کھڑی کرنے سے یا آپ کے اٹھنے بیٹھنے سے خراب ہو گئی اور آپ نے کہا یہ بھی میرا حق ہے. تو چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اگر ہمسائے کے لیے آزار اور تکلیف کا باعث بن رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہی کے مقام پر کھڑے ہیں. ہر شخص اگر اپنے ہمسائے کے بارے میں اس طرح اپنے فرائض کا ادراک کر لے تو اندازہ کر سکتے ہیں کہ دنیا میں کیسا امن قائم ہوتا ہے. اسلام کا مزاج یہ ہے کہ ریاست انسان اپنی ضرورتوں کے لحاظ سے قائم کرتا ہے، اس لیے وہ کبھی اسلام کا موضوع نہیں بنتی، فرد اسلام کا موضوع ہے. چنانچہ وہ کیا کرے گا؟ وہ یہ کرے گا کہ تمہیں پاکیزہ بننا ہے، تمہارے ہمسایوں کے ساتھ تمہارا رویہ یہ ہونا ہے، تمہارے اعزاء کی یہ ذمہ داریاں ہیں، تمہارے اقربا کے یہ حقوق ہیں. یعنی فرد کو اس کے فرائض بتائے جاتے ہیں. اور یہاں ساری بحث بھی فرائض پر ہوتی ہے، حقوق پر نہیں ہوتی. اگر ہر شخص اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرے، اپنے فرائض کو محسوس کرے تو دین لوگوں کے لیے رحمت بن جاتا ہے. لیکن اگر ایسا نہ ہو تو پھر وہ ایسی زحمت بنتا ہے کہ لوگ دینداروں سے پناہ مانگتے ہیں، ان کے قرب سے پناہ مانگتے ہیں. وہ مسجد کے قریب جا کر گھر لینے کی خواہش کے بجائے اس سے کہیں دور بھاگنے کی خواہش کرنے لگ جاتے ہیں. یہ اس کا نتیجہ نکلتا ہے. تو یہاں جس شخص نے بھی کسی ہمسائے کو تنگ کیا یا اس کی طرف کوئی اس کا شر ممتد ہوا، اس کو متنبہ رہنا چاہیے کہ اللہ کے رسول نے کتنی سخت تنبیہ کی ہے. یہ نہیں کہا کہ یہ گناہ ہے، یہ نہیں کہا یہ بری بات ہے. فرمایا وہ شخص جس کے شر سے اس کے ہمسائے محفوظ نہیں ہے وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا، اور خدا کی قسم مومن نہیں ہو سکتا. یہ کسی مولوی صاحب کا بیان نہیں ہے، کسی صوفی کا بیان نہیں ہے، خدا کے پیغمبر کی ہدایت ہے. اس پر میں نے لکھا ہے کہ یعنی مومن ہو کر وہ رویہ نہیں اختیار کر سکتا. یہ مطلب ہے اس کا جو آگے بیان ہوا ہے. اس لیے کہ ایمان و اسلام کی حقیقت ہی تواضع اور فروتنی ہے. ایمان اور اسلام کیا چیز ہے؟ یہ اصل میں انسان کے جھک جانے کا نام ہے. ہر انسان کے اندر ایک انا کا بت ہے جو رکھا گیا ہے امتحان کے لیے، لیکن وہ اس بت کو اٹھاتا ہے اور اس کو اٹھا کر ایک سرب فلک عمارت بنا لیتا ہے اور پھر اس کی پرستش شروع کر دیتا ہے. اس کی اپنی خواہشیں اس کی معبود بن جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ بندہ مومن کون ہے؟ جس کے اندر تواضع ہے، خشوع ہے، اخبات ہے. یہ خشوع، خضوع، اخبات، تواضع، یہ سب لفظ قرآن میں ایمان والوں کے لیے بیان ہوئے ہیں، اور اس میں ان کی باطنی کیفیت کو واضح کیا گیا ہے کہ ایک بندہ مومن کے نہ باطن میں تکبر ہوتا ہے نہ اس کے ظاہر میں کبھی یہ چیز آتی ہے. وہ اپنے اندر سے جھکا ہوا ہوتا ہے، حق کے سامنے جھکا ہوا، صحیح استدلال کے سامنے جھکا ہوا. صحیح رویے کی تلقین کی جائے تو فوراً کوئی بچہ بھی تلقین کر دے تو اس کو ماننے والا. انا کی بنیاد پر وہ کبھی بات نہیں کرتا. اور یہ تواضع اور فروتنی یہ اسلام کی حقیقت ہے. اسلام کی حقیقت کیا ہے؟ عبدیت. اور عبدیت کیا ہے؟ الخضوع والتذلل، یعنی بندے کا اپنے باطن میں اپنے پروردگار کے سامنے اپنے آپ کو ڈال دینا، جھک جانا. یہی وہ جھکاؤ ہے جو اگر انسان میں پیدا ہو جائے تو پھر یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کے گرد و پیش میں کوئی شر پھیلے. پھر وہ محبت کا علمبردار ہوتا ہے، وہ کبھی رد عمل کا اظہار نہیں کرتا. وہ لوگوں کے ساتھ خیر کا علمبردار بنتا ہے. خیر خواہی ہی، جس کو رسول اللہ نے فرمایا کہ الدین والنصیحہ، یہی اس کا موٹو ہوتا ہے. وہ اسی چیز کو لے کے چلتا ہے کہ میں تو خیر خواہ ہوں. اور دیکھیے وہ جو روایت ہے خیر خواہی جس میں بیان ہوئی ہے، اس میں کیا کہا ہے؟ اس میں یہ کہا کہ الدین والنصیحہ، دین خیر خواہی ہے، اللہ کی، اللہ کے رسول کی، مسلمانوں کی حکومت اور اس کے ذمہ داروں کی، تمام مسلمانوں کی. خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ جینے والا انسان ہی سچا مومن ہے، اور یہی حقیقت اس میں بیان کی گئی ہے. چنانچہ میں نے واضح کیا ہے کہ اس کے ساتھ، یعنی اس ایمان کے ساتھ، یہ جو حقیقی ایمان ہے جو اندر سے اس طرح پیدا ہوتا ہے اور انسان کی انا کو ختم کر کے اس کو خدا کے سامنے جھکا دیتا ہے، اس کے ساتھ کسی شخص سے یہ توقع نہیں ہو سکتی کہ وہ دوسروں کے لیے باعث آزار ہوگا. دوسروں کو کوئی اذیت پہنچائے گا، کوئی نقصان پہنچائے گا، ان کے ساتھ کوئی زیادتی کرے گا. یہ کسی مومن سے متوقع ہی نہیں ہو سکتا، یہ ہونا ہی نہیں چاہیے. یعنی کسی آدمی کا یہ تعارف کہ میں
ایمان لے آیا ہوں، یہ اصل میں یہ اعلان ہے کہ اب ساری دنیا مجھ سے مامون ہے، امن میں۔ اسی کو ایک دوسری جگہ اس طرح بیان کیا ہے کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرے انسان محفوظ رہیں۔ تو یہی چیز ایمان کا وہ ظہور ہے جو دنیا والوں کے لیے ہوتا ہے، یعنی ایمان کا اولین ظہور نماز ہے، وہ اللہ کے ساتھ بندے کو متعلق کرتی ہے اور اس کو یاد دہانی کراتی ہے کہ تم وہ انسان ہو جس کو اپنی انا خدا کے سامنے ڈال دینی ہے، اور پھر بندوں کے ساتھ اس کا یہ رویہ ہے وجود میں آتا ہے۔ اس کو حضور نے بیان فرمایا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔